یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے اللہ کے پاس آگے بھیجا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کرے۔ پتہ ہے جو کچھ کیا اس کا کیا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ آج بھی آدمی جب ڈرتا ہے مرنے سے تو کیوں؟ اپنے انجام سے ڈرتا ہے کہ جو کچھ کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اگر اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ جنت منتظر ہے تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا ہے۔ تو وہ جو شہادت کے شوق میں جانے دیا کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پر تو دیتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ہاں ہم جس راستے پہ چلے ہیں اللہ سے وفاداری، اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے وفاداری، جنت منتظر ہے، تو مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ لیکن یہ یہودی یا مرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے کہ موت آ جائے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ انہوں نے وہاں کما کر بھیجا ہے اللہ کے پاس، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ یہ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ 1000 برس جی کے بھی مر کے نہیں جانا ہے اور وہی انجام ہونا ہے جو کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کچھ اعمال یہ کر رہی ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، جبریل وحی لانے والے فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، تو یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ جبرائیل جو ہے انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ اب بجائے اس کے ان کے وحی لانے والے فرشتے کے کہتے عذاب کا فرشتہ ہے یہ، اور معاذ اللہ ان کی توہین کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے، اللہ کے حکم سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، تو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ یہ قرآن کی تعریف فرمایا جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری بالا طاق رکھ دیا؟ یعنی پابندی سب نے مل کر کی ہو تو ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں، تھوڑے نہیں، اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ جو بات ہے کہ جب کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو پھر اسی چکر میں ہوتے ہیں، کوئی جنتر، کوئی منتر، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی چیز مل جائے بس جس کے ذریعے ترقی کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ سمجھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے نام لے کر مراد کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت عطا کی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ کسی نقش کی، کسی وظیفے کی کا نتیجہ تھی، لہذا اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم بھی ایسے بن جائیں گے۔ آج بھی لوگ نقش سلیمانی کی بات کرتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے اور لگ کے اور یہ سوچنا کہ شاید زندگی بدل جائے گی، انقلاب آ جائے گا۔ انقلاب تو کام کرنے سے آتا ہے، انقلاب تو محنت کرنے سے آتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور پھر مزید کیا بات ہے؟
جادو کے چکر میں پڑے تو اللہ نے یہی ان کے لیے آزمائش رکھ دی، فرشتے بھیج دیے جو وہاں جا کر جو ہے جادوگری کا انہوں نے دکان کھول لی اور لوگوں کے سامنے بات رکھی، دیکھو ہم آزمائش ہے، یہ کفر ہے، تم ادھر نہ آنا، لیکن پھر بھی جاتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے، جاؤ۔ یہ وہی چیز ہے کہ جب انسداد رشوت ستانی کا جو محکمہ ہے اینٹی کرپشن، وہ رشوت دینے والے جو لیتا ہے اس کے لیے خود ایسا اہتمام کرتا ہے، وہی رشوت لیتے ہوئے اینڈ اس پر پکڑا جاتا ہے اسے۔ تو یہی وہ معاملہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ موقع ہی نہ ملا، موقع ملا ہے اس کے باوجود پھر آدمی گناہ سے بچے۔ تو جادو کفر ہے، جادو کفر ہے، لہذا جادوگر موجود ہے تو آدمی جادو کی طرف چلا جائے، یہ بظاہر اسے لگے کہ جادو سے کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے ہوتا کچھ نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں، آگے یہی بات بتائی ہے، لیکن پھر بھی جادو کے چکر میں پڑنا۔ اب بھی کچھ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی جادو کے چکر میں پڑتے اور یہ سوچ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جادوگر توڑ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ جادوگر کے پاس جانا، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جادو کفر ہے اور اس میں کسی طور پر بھی مبتلا نہیں ہوا جا سکتا۔ ہاں اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ تمہیں ہر شر سے بچائے گا۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں ہمارے سامنے آئے گا کہ شر سے بچنے کے لیے اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف چلے جاؤ، اللہ کی پناہ حاصل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال کیا تھا، یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے، یعنی یہ بنی اسرائیل یہودی، جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے، یعنی کیا ان کا اخلاقیات تھی کہ یہی سب سے بڑا کام سمجھتے تھے، اسے توڑ کے اپنے ساتھ ملا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کی منشا ہوتی ہے، اس کے تحت ہوتے ہیں کام۔ تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے ہر شر سے بچنے کے لیے، ہر بیماری کے علاج کے لیے، ہر مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ ہی کی طرف جانا، کہیں اور نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہمیں بھی معلوم ہے جادو کفر ہے، ادھر جانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی جائے تو کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی بری متا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یعنی وہ سمجھتے بات کو، اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو، اسی لیے کیا ایسا کرتے، لو کانو، کاش وہ جانتے، یعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ان کا پھر ایک اور کیفیت بتائی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ بھی بنی اسرائیلی کا ایک معاملہ تھا، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو ایسے الفاظ آپ سے کہتے جس ذو معنی، یعنی آپ کی توہین کرنے کی کوشش کرتے اپنے دل کا بخار نکالنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بتا رہے ہیں جو الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں مت کرو تاکہ انہیں موقع نہ ملے آگے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا۔ تو یہ رائنا کا ایک تو مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، لیکن اسی کو ذرا سا لچکا دے زبان، رائنا تو اے ہمارے چروائے بن جاتا ہے، اور اس کے اندر سے جو ہے توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برائی کی جڑ کاٹو، یہ لفظ ہی چھوڑ دو، بلکہ انظرنا کہو، انظرنا ہماری طرف توجہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اصل بات یہ کہ توجہ سے بات کو سنو، یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ آپ ذرا پھر بتائیے کیا کہہ رہے تھے۔ فرمایا یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، یہ ہرگز پسند نہیں کرتے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب اور مشرک ان سب کا حال کیا ہے، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ بھلائی کس راستے سے آتی ہے، دین کے راستے سے آتی ہے، لہذا دین کے دشمن بنے، دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کو تو ہٹا نہ سکے، ہمارے معاملے میں یہ
بہرحال اپنی چالیں ان کی آگے بڑھ رہی ہیں. تو اللہ یہ بات آگے آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا ہدف تمہارا دین ہے. اگر دین پہ ہوگے تو کامیابی حاصل کرو گے, لہذا یہ کیا کرتے ہیں, دین سے بے دین کر دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سے روٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور بڑا فضل فرمانے والا ہے. آگے فرمایا ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے لوگوں کو اس کے لیے, پچھلی شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اب اس کے اندر یہ تبدیلی ہے کیوں, اللہ کی طرف سے وہ بھی تھی یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کب کیا کرنا ہے, تدریج کے ساتھ احکامات نازل کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ نے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا تمہاری خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں. پھر کیا تم اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں. یعنی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہتے تھے یہ یہودی آپ سے یہ پوچھیں یہ پوچھو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فضول باتیں مت کرو, جو بات آ رہی ہے سامنے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ, ان کے جال میں نہ پھنسو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں, اب بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف لے جائیں. تو ایسے کام ہم سے کرواتے ہیں, ایسی باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں, ایسے مطالبات ہم سے کرتے ہیں, ایسے بل ہم سے پاس کرواتے ہیں, ایسی چیزیں ہمارے درمیان لاتے ہیں. بھئی یہ تو اگر نہیں کرا تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ جو ہے پھر تو بنیاد پرست ہو گئے, آپ تو پھر جو ہے وہ کہیے کہ حقوق طلب کرنے والے ہو گئے, آزادی کے آپ داعی نہ رہے, لہٰذا آپ کا بائیکاٹ ہے, آپ پر پابندیاں ہیں. یعنی سارا سب کچھ جو ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنا. آج تو یہ چیزیں بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کن بنیادوں پر یہ پابندیاں لگاتے کہ اگر تم نے دین کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی, اہل ایمان کو کیا کرنا ہے, اہل ایمان کو اپنے دین پر اصرار کرنا اور ٹھکرا دینا ہے ان تمام چیزوں کو جو دین چھوڑنے کے عوض میں یہ ہمیں دیتے ہیں, یہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, حالانکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے, جانتے ہیں کہ یہی اصل دین ہے, مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اصل مسئلہ کیا ہے, حسد. بنی اسماعیل سے بنی اسرائیل کا جو حسد تھا وہ یہ رنگ دکھا رہا ہے. حسد ایسے ہی چیز ہوتی ہے, مجھے ملے نہ ملے اسے تو نہیں ملے, اسے بھی نہ ملے, یعنی اپنا نقصان کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا معاملات. تو فرمایا اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. یعنی ٹھیک ہے ان کے چالوں سے ہوشیار رہو, اپنا کام کرتے رہو, مشتعل ہو کر اپنا کام نہ چھوڑو, ان کے میدان میں نہیں اترو, اپنی ذمہ داری پوری کرو. جب اس لائق ہو جاؤ گے اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوا دے گا. اور دلوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے, صحابہ سے, اور گویا کہیے کہ سارے سازشی جو تھے یہ سب نیست و نابود ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. یہ ہم سے کہا جا رہا ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے تمہارا کام کیا ہے, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں, کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی, چاہے دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آ رہا ہو. لوگ کہتے ہیں نا ساری دنیا یہ کرے, ہم اکیلے یہ کام کریں, یعنی صحیح کام, نیک کام, اللہ کی اطاعت کا معاملہ تو کرو گے تو ضائع نہیں ہوگا, اللہ کے پاس تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. فرمایا اب یہ پھر ان کا ایک زوم باطل, یعنی جو ان کا خیال تھا ہم ہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی کے بارے میں ان کا کہنا, بنی اسرائیلی کی بات چل رہی ہے, ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال میں ان کے مطابق عیسائی نہ ہو. دونوں بنی اسرائیل ہیں, دونوں جو ہیں اسی میں, یہ ان کی تمنائیں ہیں,
یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. تو یہ جو ان کی کیفیت تھی آج اس میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا. تو جواب میں اللہ تعالیٰ کیا دیے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ ہاں تم جاؤ گے؟ اللہ نے کوئی بتا دیا ہو کہ فلاں 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 جائیں گے؟ آگے بتایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے. یہ آیت 111 112 ہے, خود پڑھیے. دیکھیے ہونا ایک عام بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بات اس طرح ہوتی کہ جو کہا کہ یہودی کہتے ہیں ہم جائیں گے جنت میں, عیسائی کہتے ہیں ہم جائیں گے. اللہ جواب دیتے کوئی نہیں, مسلمان جائیں گے. یہ جواب دیا جاتا. اللہ نے اس کے بجائے جواب کس انداز سے دیا کہ یہ تو ان کے گمان ہے. بلا کیوں نہیں, من اسلم, مسلم اسلم کہا, یہ اس کی سپرلیٹو اسلم زیادہ. مسلم کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ حوالے کر دینے والا. اسلم کیا؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. صرف ذات کلامی بات نہیں ہے کہ صرف آدمی جو ہے زبانی کلامی کہتا رہے. جس نے اسلم, اب بلا من اسلم وجہہ للہ, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, یعنی چہرہ شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے, اسی سے آپ پہچانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سننا, دیکھنا, سب چیزیں ادھر ہی ہیں. تو کہا جس نے اپنے آپ کو اللہ کی پوری شخصیت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, یعنی اسی طرح سے جیا جیسے اللہ نے چاہا, اللہ کی مرضی کو اپنے سامنے رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے پہلی بات, اور پھر کیا کہا؟ وَهُوَ مُحْسِن, اور ہو وہ محسن. محسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. اردو میں بھی محسن جانتے ہیں نا, احسان کرنے والا. احسان کی کیا بات قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ حسن سے ہے. حسن کا مطلب ہوتا ہے حسین, یعنی بہترین, خوبصورت. تو عمل کو خوبصورت بنایا جائے, عمل کو اعلیٰ بنایا جائے, ایسا یعنی امکان بھر بہترین طریقے سے ہر کام کو ایسا کیا جائے کہ کہا جائے اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا. یہ ہے محسن. کیا ہے کہ جتنا انسان کے بس میں ہے اپنے یعنی کوالٹی کو مینٹین کرنا. ہم تو صرف کوانٹٹی پہ بڑے 4 ہے 4 کی جلدی سے چلو باہر, 6 جلدی کام کیا پورا باہر. کیسا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کام بھی صحیح طریقے سے کیا جائے. یعنی یہ دین کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کے اندر اس سے وابستہ کرو اور اپنی کوالٹی کو بڑھاؤ, بہتر سے بہتر کرو, اعلیٰ سے اعلیٰ. تو یہ بات اپنی جگہ ہے. مسلمان جو اصلی مسلمان ہوتے ہیں, جیسے صحابہ کرام کے زور کے دیکھیں, بات تک دیکھیں, جو کام کرتے ہیں انتہائی اعلیٰ درجے کا کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی کام, چاہے جس کو بھی دیکھا جائے, عبادت کو دیکھیے, لوگوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیے, حسن سلوک کو دیکھیے, ایجادات کو دیکھیے, دنیا میں جو ان کے ذمہ داریاں انہوں نے ادا کی ہیں, ہر جگہ اعلیٰ ترین کام, اعلیٰ اس کی کوالٹی, اس کو ایسا مینٹین کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محسن ہونا چاہیے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ایک تو عمل نہیں کرتے, اور عمل کرتے ہیں تو بس ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی ہر کسی بھی معاملے میں کوئی ایسی خصوصیات کہا جائے یہ سب ان پر ختم ہے, ایسا کام کرتے ہیں. تو یہ بتایا کہ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. تو جو یہ کام کرے گا وہی جنت میں جائے گا. تو ہمیں بھی اللہ نے یہ بات بتائی, عمل کے میدان میں آؤ اور کوالٹی پیدا کرو. آگے فرمایا یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں. یہودی عیسائی کون ہے؟ یہ پہلے مسلمان تھے, یہ تو اپنا نام رکھ لیا یہودی, اپنا نام رکھ لیا عیسائی, اور پھر کیا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جیسے آج ہم کہتے ہیں یہ گمراہ, وہ کہتا ہے یہ گمراہ, وہ کہتا ہے یہ اس کے پاس کچھ نہیں, دوسرا یہ کہتا اصل کی اللہ کی کتاب و سنت, یعنی جو اس پر عمل پیرا ہے اسی کے. ہر آدمی اپنے آپ کو پیش کرے, نہ کہ دوسرے کو دیکھنا شروع کر دے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھنے لگیں اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں اور اپنے معاملات کو بہتر بنائیں, بجائے اس کے کہ آپ کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تنقید کر رہے ہیں اللہ اس پر.
اصل تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میں کیسا ہوں، مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی خیر خواہی کی بات ہے تو کوئی بات غلط ہو تو اس کی طرف نصیحت کی جائے، توجہ دلائی جائے، ورنہ اپنی طرف دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ تو ان کا حال تھا کہ ایک دوسرے کے کاٹ میں لگے ہوئے تھے اور دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے۔ فرمایا حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی تھے نا بنی اسرائیل، دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کے پاس کتاب ہے۔ یہ جیسے آج ہمارے پاس کتاب ہے، پوری امت مسلمہ اسی کتاب پر ایمان رکھتی ہے، اسی رسول کی پیروی کرتی ہے، اسی رسول کے اوپر ایمان رکھتی ہے، مگر پھر کیا ہے، پھر دیکھیے کیسی تفریق ہے، پھر کیسا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہے، تو ہمیں کتاب کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر متفق متحد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی مشرکین مکہ۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا، یعنی قیامت میں جا کے پتہ چل جائے گا کیا حقیقت ہے۔ لہٰذا اپنی فکر کرو، اپنے معاملے میں سوچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، یعنی یہ کیا ہے، یہ تو اللہ کی یاد کرنے کی جگہ ہے، یعنی یہ تو اللہ سے وابستہ ہونے عبادت کا مقام ہے۔ یہ تو اس اعتبار سے جو یہاں رکاوٹیں کھڑی کرے تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ تو مسجدوں کو، معبدوں کو، جو جہاں اللہ کا نام لیا جائے، جہاں اللہ کی عبادت کے لوگ جمع ہوتے ہیں، صرف بات کیا ہے، جس چیز کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو اس کے مطابق لوگوں کو عبادت کے لیے آزادی ملنی چاہیے، نہ کہ سب اپنے اپنا الگ الگ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوچو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں، اس کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ یہ معاملہ ان کی مشرکین مکہ کی طرف بھی جا رہا تھا کہ انہوں نے بیت اللہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ سورہ توبہ میں یہ مضمون ہمارے سامنے آئے گا کہ اللہ کی مسجدوں کے متولی، مجاور، منتظم کیسے لوگ ہونے چاہیے، تو یہ بات اللہ نے بتائی ہے ہمیں۔ آگے فرمایا مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ آگے بات آ رہی ہے تحویل قبلہ کی۔ قبلہ پہلے ایک تھا پھر بدل کے دوسرا کیا، جیسے ہم جانتے ہیں قبلہ اول بیت المقدس کی بات ہے، یعنی یہ بات مسجد اقصیٰ کا جو معاملہ ہے ہم سب جانتے ہیں بات، تو اس اعتبار سے یہ تبدیل کیا گیا اور مسجد حرام کو اللہ نے قبلہ بنایا، اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ اس پر اعتراض کیا تھا تو اللہ نے یہاں سے تمہید باندھی ہے، یہاں سے بات شروع کی ہے، پوری طرح سمجھاتے ہیں سمتوں میں کچھ نہیں، سب اللہ کی ہے، وہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ کا گھر، مشرق بھی اللہ، کیا اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اللہ کسی سمت میں مقید نہیں ہے کہ اللہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہے، اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جب سب طرف ہے اللہ تو پھر یہ ایک قبلہ کیوں کیا، تو اس کی بات آگے آ رہی ہے اسی مقام پر کہ اس کی بھی حکمت ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ یہ فرمایا ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک میں ہیں اور سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے، یعنی ان میں سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہ جہالت تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ان کا حال ہے۔ فرمایا نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. آپ کو بھیجا ہے نا. ان سب کی کیا مجال کے ہر ایک سے اللہ کلام کرے؟ تو اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ رسول بھیجتا ہے اور ان رسولوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایات دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو کہا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. یعنی اچھے کام کرو گے, جو پیغام جو تعلیم لے کر آئے, جو دعوت لے کر آئے, اس پر عمل پیرا ہو جاؤ, دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. اور اس کو ایک کا انکار کیا تو دنیا میں بھی رسوائی, آخرت کے اندر بھی جہنم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس طرح سے بھیجا ہے. اور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے. نہیں مانتے, آپ کا کام پہنچانا, پہنچا دیا. اب نہیں مانتے تو اللہ خود حساب لے گا. جو جہنم میں جائے گا وہ خود اپنی مرضی سے جائے گا. اور فرمایا پھر دیکھیے یہ بات بار بار آئے گی, اس کے باوجود ہماری حال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سے یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. دیکھیے بعض اوقات سوچتے ہیں شاید کچھ اور قرآن کے الفاظ سامنے رکھ کے اگر بیٹھے آپ, ولن تردا, تردا راضی سے رضا, اسی سے ولن تردا انکل یہود ولن نصارا نام لے کے کہا اللہ تعالیٰ نے. یہ نام ہم نہیں لے رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولن تردا انکل یہود ولن نصارا, کہ یہ یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. کیوں؟ حتی یہاں تک کہ تتبع ملتہم, یہاں تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرنے لگو, ان کی ملت میں پر نہ چلو. ہم تو ابراہیم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہیں, یعنی ہمارا تو طریقہ وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے. آج سوچیں کہ شاید ہم انہیں راضی کر لیں, چلو بھائی معاملات میں کچھ چیزیں کچھ لے دے کے. کہا ان کا ہدف کیا ہے؟ یہاں سے اٹھا کے ادھر لے جانا, ایمان سے کفر کی طرف لے کے جانا. تو پھر آدمی اگر ہوشیار نہ ہو اور پھر نہ سمجھے تو پھر کیسے بات بنے گی؟ اور سمجھے کہ ہاں انہی سے مسئلہ حل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. کیا کہا؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, یہ ہے ہدا, ہدایت جو اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے ہمیں دی ہے. کہا اسی پر چلو, کسی پر نہ چلو. یہ ہے ہمارا قانون, یہ ہمارا ضابطہ, یہ ہے ہمارا نظام. ہماری ہر چیز اس کے مطابق ہونی چاہیے. ہماری تعلیم, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہماری معیشت, ہماری سیاست, ہمارے سارے معاملات, ہمارے قوانین, ہمارے رسوم و رواج, سب کچھ اس کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے اصل ہدایت جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں دے دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی کیا ہوا, ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے, یعنی ہمارے پاس آ چکا ہے, تم نے یعنی ہم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, خود پڑھیے, یہ پہلے ہی سے پارہ چل رہا ہے, اس کے اندر جو بات آ رہی ہے 14واں رکوع ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کوئی نہیں بچا سکے گا اگر تم نے اس کے بعد ان کے راستے پہ چلے. تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے رسول کا طریقہ ہے, سنت ہے, شریعت ہے, پھر تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے. تو آگے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, حق تلاوتی. تلاوت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں عربی میں قرآنی میں ہی بات آئے گی, دو لفظ آتے ہیں الگ الگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. ایک قرأت کا لفظ ہے, ہم بھی کہتے ہیں قرأت کر رہے ہیں, قرأت کا مقابلہ ہو رہا ہے. قرأت الگ لفظ ہے, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جس میں کہا فَاسْتَمِعُوا لَهُ. اور دوسرا لفظ کیا آتا ہے؟ تلاوت. قرأت پڑھنا ہے اور تلاوت کیا ہے؟ ایسے پڑھنا کہ اس کے پیچھے جانا. تلا یتلو تلاوہ, جیسے کہا ہے سورہ شمس میں آئے گا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, اسی مادے سے نکلا ہے, چاند اس کے پیچھے جاتا ہے.
سورج کے. تو ایسے ہی قرآن کے پیچھے جانا یعنی اس پر عمل کرنا, جو یہ راستہ بتائے اس پر آگے چلنا. یہ نہیں کہ تلاوت تو کر رہے ہیں نہ سمجھتے ہیں, اور سمجھتے اگر ہیں تو عمل کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو سمجھتے ہی نہیں وہ ان کا تو اور زیادہ مشکل معاملہ ہے. تو عمل کا معاملہ تو اس لیے کیا ہے, تلاوت کا مطلب یہ ہوگا قرآن کو سمجھنا, اس کے عربی میں پڑھنا. یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر, تلاوت عربی میں ہے, لیکن اس کو سمجھنا اور عمل کرنے کی کہ ارادے سے سمجھنا اور اس کتاب کے پیچھے چلنا, اس کو اپنا امام بنانا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا جیسا حق ہے ویسے پڑھو. فرمایا وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں. جو پہلے تھے اگر وہ بھی اپنی کتاب کو صحیح سے پڑھ رہے تھے تو ان کے سامنے یہ کتاب بھی واضح ہو گئی, مان لیا. فرمایا اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. کفر کی بات بار بار آتی ہے, کبھی اللہ کے انکار کے بارے میں آئے گی, کبھی اللہ کی کتاب کے انکار کے حوالے سے آئے گی, کبھی رسول کے حوالے سے آئے گی, کبھی ان سب کو مان کے اور اللہ کی باتیں نہ ماننے کے حوالے سے آئے گی. جیسے کل شیطان کے حوالے سے بات آئی تھی سامنے کہ شیطان کافر ہو گیا. تو کیسے کافر ہوا؟ اللہ کی بات نہ مان کے کافر ہوا, ورنہ اللہ کا انکار تھوڑی کیا اس نے, اللہ کے حکم کا انکار کیا. اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو, نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ کفر یعنی اس کتاب کے ساتھ, وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. جو اس کتاب کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر بنی اسرائیل کو کہا, اب یہ بنی اسرائیل سے خطاب اختتام کی طرف جا رہا ہے. کہا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا, اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا, نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا, نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی, اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یہی کل بھی آیت آئی تھی 47 اور 48, یہاں دوبارہ اللہ نے دہرایا ہے. دوبارہ اختتام کی طرف جاتے ہوئے پھر بتایا کہ ذرا یاد کرو ہم نے تمہیں کیا مقام دیا تھا. ایسی ہمارا بھی حال ہے, یاد کرو کیا ہمارا مقام تھا. یعنی کیا مسلمانوں کے عروج کا دور دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بنیاد پر یہ عظمت دی تھی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. اب ابراہیم جو ہیں ہمارے بنی اسرائیل دونوں کے جد امجد ہیں. کل بات ہوئی تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ امت, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل یہ امت. تو ابراہیم تو سب کے درمیان سب کے ہو گئے نا جد امجد. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا. دیکھو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اللہ نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. کیا جاعلک للناس اماما, امام پیشوا, پیش امام بھی کہتے ہیں نا, آگے امام لیڈر, کہ میں تجھے سب کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے قال ومن ذریتی, اور میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے, یعنی یہ جو امامت مجھے ملی ہے کہ میری نسل میں چلے گی. ومن ذریتی اللہ سے پوچھا ہے, اللہ نے جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین, میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے. یعنی آپ کی اولاد میں چلے گی مگر جو ظالم ہوں گے انہیں یہ امامت نہیں ملے گی. ہم بھی ان کی اولاد میں سے ہیں. آل, یہی ہے آل, کیا ہے یہ, یعنی جو ان کے راستے میں چلا. تو کیا کہا ذریتی کا پوچھا تھا, میری ذریت بھئی آپ کی ذریت آپ کی اولاد میں بس جو بھی کریں بس اب انہی کے پار رہے گی. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا استثناء کیا کر دیا, امامت عدل سے وابستہ ہے اور ظلم امامت کے استحقاق کو ختم کر دیتا ہے. یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ینال عہد الظالمین, ظلم کی ضد عدل ہے. عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا, اور ظلم مٹا دو تو عدل ہوگا. تو اس اعتبار سے بات کیا ہے, امامت عدل سے وابستہ ہے. اگر ہم عدل پہ آ جائیں تو کل امامت آپ کی ہوگی. یعنی بات جب عدل پہ تھے, اور عدل کیا یہ ہے اصل عدل, آئے گی بات یہ. اصل جو عدل ہے وہ اللہ نے عطا کیا قرآن اس کے مطابق, اور اس وقت ان کو دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو ظالم ہوں گے ان کو امامت نہیں ملے گی. سب سے بڑا ظلم کون سا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے.
اور اس کے بعد جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جائے وہ بھی ظلم ہے، ظلم کسی بھی طرح کا ہو۔ لہٰذا یہ بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، ہمیں بھی جو اس سے ہدایت مل رہی ہے، کیا مل رہی ہے؟ ہر طرح کی امامت، ہر طرح کی امامت ظالموں کے حوالے نہیں کریں گے۔ جب ہم قوم کی لیڈری ظالموں کے حوالے کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بھائی ظالم کیا ہے؟ جو عدل نہ کرے وہ ظالم ہے۔ یہ بات اپنی اچھی طرح میں سمجھ لینی چاہیے۔ آگے مضمون اور آئے گا ہمارے سامنے، ہم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عدل کرو، تو جو عدل نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے، تو جو ظالم ہے اسے امامت نہیں ملنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نے جب پوچھا تو اللہ نے جواب دے دیا کہ یہ ظالموں کے لیے وعدہ نہیں ہے، جو ظلم کرے گا حق امامت کھو دے گا، جو عدل پر چلے گا اسے اللہ تعالیٰ یہ مقام دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اب اس کے بعد بیت اللہ کی بات ہو رہی تھی نا ابھی کہ یہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تحویل قبلہ یعنی بیت اللہ مسجد حرام کو قبلہ بنانا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ اس گھر کو کس نے بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے ہیں، یعنی ہزاروں سال کا معاملہ ہے یہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ انطاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ یہ بات یاد رہے، طہارت کی بات کی ہے نا، انطاہرا بیتیا للطائفین، تو طہارت کے پاکیزگی، اور سب سے بڑی پاکیزگی کیا ہے؟ شرک سے بچانا، سب سے بڑی ناپاکی شرک ہے، تو شرک سے بچانا اس گھر کو، اور باقی جو عمومی صفائی ستھرائی ہے وہ بھی اپنی جگہ رہے گی۔ تو یہی بات ہے، مشرکین مکہ نے بھی کیا کیا تھا؟ بیت اللہ کو شرک کا گڑھ بنا دیا تھا، سارے بت لا کے رکھے تھے۔ یہ تو کہا تم نے ابراہیم کے یہ نے جو گھر بنایا تھا بیت اللہ، اللہ نے جو اس کو ہدایت کی تھی، تم نے کیا کام کیا؟ تو اس کو شرک سے پاک رکھنا، یہ ذمہ داری ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ابھی گھر ہماری تولیت ہمارے پاس ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ہر طرح کی ناپاکی سے بچانا، خرابی سے۔ تو فرمایا کہ جب ابراہیم یہ گھر تعمیر کر رہے، فرمایا اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ کون سا شہر؟ مکہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنا شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لا کے یہاں بسایا تھا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہ شہر بنا، بسا، اور یہاں یہ گھر اثرین و تعمیر ہوا۔ یہ گھر پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں دوبارہ اٹھائی، یہ تو پہلا گھر ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو، مکے کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صحیح ہے، کہ دنیا تو سب کو ملے گی، اللہ کسی کا کھانا بند نہیں کرے گا، پینا بند نہیں کرے گا، جو کوشش کرے گا اللہ اسے دے گا دنیا، مگر آخرت میں کچھ نہیں۔ آخرت کس چیز سے ملے گی؟ ایمان سے ملے گی، تقوی سے ملے گی، اور یہی اصل رشتہ ہے، یہ امامت بھی اسی سے ملے گی۔ تو یہ ہے اصل رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صلب کے سے یعنی جو اس کی نسل سے ہے اس کا انکار کیا، اور جو ایمان کے راستے میں اس کے ساتھ ہے اس کو اس کا ساتھی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں۔ آگے فرمایا اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کس گھر کی؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ کی دیواریں، بنیاد پہلے سے موجود تھی، اس کو دوبارہ اثر نو تعمیر کر رہے تھے، اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے۔ حضرات تصور میں لائیے قرآن کیا منظر پیش کرتا، ابراہیم اور اسماعیل دونوں اللہ کے رسول، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، دیواریں بلند کی جا رہی ہیں، دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔
یعنی کیا کام کر رہے ہیں مگر کیا کیفیت ہے؟ اللہ سے کہتے ہیں کام تو کر رہے ہیں، قبولیت تیرے اختیار میں. ہم تو ذرا سا کر کے سمجھتے پتہ نہیں کیا کمال، کیا تیر چلایا. تو کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں دعا کر رہے ہیں ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو ربنا وجعلنا مسلمین، یہ مسلمین کا تثنیہ کا صیغہ ہے دو. ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل دونوں دعا کر رہے ہیں ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، مسلمین لک. بھائی اس سے پہلے کیا مسلم نہیں تھے کیا؟ ذرا سوچئے دعا جو ہے یہ بتا رہی ہے کیا ہے مسلم. مسلم کا مطلب ہے فرما بردار، مطیع فرمان. یعنی دعا کر رہے ہیں لہذا ہمیں ایسا ہی رکھ. آدمی یہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیشہ ایمان پر خاتمہ ہو، دعا کرتے ہیں نا، خاتمہ بالخیر ہو، اللہ کی فرما برداری پہ زندگی بسر ہو. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. دعا مانگتے ہیں نا یہ، ہم تو سمجھ رہے ہیں مرنے والے کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ میت کی دعا اسی میں نماز جنازہ میں پڑھ رہے ہیں. اے اللہ زندہ رکھ تو اسلام پہ زندہ رکھ، اسلام پہ رہتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور موت دے تو ایمان پہ موت دے. کون مانگ رہا ہے؟ یہ جو مومن ہے وہی مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم خود دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، یعنی ہمیں اپنا فرما بردار تابع فرمان رکھ. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ مزید ہمارے لیے دعا کیا کہتے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل سے ایک ایسی امت اٹھا، ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. یہ ہیں ہم، یعنی ابراہیم اور اسماعیل کی امت، یعنی ان کی نسل میں جو امت ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو یہ گویا بتایا جا رہا ہے یہ گھر تو وہ گھر ہے جس کی تعمیر کے اندر، جس کی تعمیر، جس کی بنیادوں میں وہ دعا موجود ہے جو اس امت کی برپا کرنے کی ہے. تو اس لیے یہی تمہارا بیت القبلہ ہے. اب آگے بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو ہمارا یہ مقام، ہماری یہ حیثیت اللہ نے کتنی عزت دی ہے، لیکن بات یہ کہ ہم اس عزت کو جسٹیفائی کریں، اس کا مطابق بنے، اپنے آپ کو بڑھائیں. اس کا یعنی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عزت دے رہا ہے اور ہم اس عزت کو جو ہے پامال کر رہے ہیں. ہم اس راستے پہ چلنے کے لیے تیاری نہیں ہے، نہ ابراہیم نہ اسماعیل نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ایک ہی راستہ ہے سب کا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس طرح سے تمہاری امت بنائی. فرمایا ارینا مناسکنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. پھر کہتے ہیں اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھانا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. تو یہ دعائیں ہیں اور انبیاء یہی دعائیں کرتے ہیں، یہی بات کہ مسلم بنے، سچے پکے مسلم بنے، اللہ سے وابستہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دعا یہاں ہمارے سامنے آئی. یہ اسی طرح 3-4 مرتبہ آئے گی تو وہاں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو. اب بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ ہونے کے دعوے دار، ہم بھی وہی دعوے دار. لیکن معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے دعویٰ تو ہے مگر راستہ وہ نہیں ہے. تو اللہ یہی بات بتا رہے ہیں، اس پر دلیل دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم اس راستے پہ نہیں ہو. تو فرمایا کہ یہ ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرنے والا کون ہے؟ اس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا، ابراہیم کا حال، اس کا حال یہ تھا جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، پھر وہی مسئلہ آ رہا ہے لفظ اذ قال ربہ اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے کیا؟ قالا اسلمت لرب العالمین، میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب کوئی حکم ایسا آیا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیے؟ بیٹے کو چھوڑ کے آ جاؤ اس بے آب و گیا وادی میں
کوئی بندہ نہ بشر نہ کوئی وہاں انتظام زندگی کا. اللہ نے حکم دیا تعمیل. مسلم کیا؟ تعمیل کرنے والا. اللہ نے چھوڑا ہے، یہ ہے مسلم. تعمیل. اللہ نے کہا بیٹے کے گردن پر چھری رکھ دو، تعمیل مسلم. اللہ نے کہا تو تعمیل فوراً رکھ دی، یہ ہے مسلم. آج ہمارے سامنے اسلام کا مطالبہ سامنے آتا ہے، لیکن آتا ہے اور چلا جاتا ہے. مسلم کیسے بنتے ہیں؟ جب اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو سچے مسلم بننا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے راستے میں دل جان سے چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے پر، یعنی اسی اسلام کے طریقے پر چلنے کی ہدایت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا. اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. یعنی سب کو کس بات کی فکر تھی؟ انبیاء کو ہماری آل اولاد سب اسلام پہ رہے. تو یہی وصیت کر کے جاتے تھے، یہی نصیحت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اسی سے معاملہ ہے نا، وہ انہی کا لقب تھا اسرائیل، تو انہی کو سنایا جا رہا ہے کہ پوچھا تھا کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے جواب دیا ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے الہ مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. سب نے یہ وعدہ کیا ہے، لیکن وعدے سے پھر گئے. تو یہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، یعنی یہ انبیاء ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ساتھی صحابہ سب گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو. اب ہم کہتے ہیں نا ہم تو ایسے رسول کی امت میں ہیں، یہی بنی اسرائیل کہہ رہے تھے ہمارے نسل اتنے انبیاء اتنے، بھائی تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی کیا یہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو. تو ہمیں اپنا راستہ بنانا اپنے لیے، وہ کہیے کہ اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی کارنامہ، کوئی عمل. تو یہ بات اس میں کہی گئی. آگے فرمایا یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے. بات ختم ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے. عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ. ابراہیم تو ان سب سے پہلے ہے نا. ابراہیم کا طریقہ، تم بھی ابراہیم کو مانتے ہو تو بتاؤ ابراہیم کا طریقہ کیا ہے. ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. یہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں. ورنہ یہ لوگ کسی کو مانتے کسی کا انکار کرتے، یہ ان کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں، یہ بڑی اہم بات ہے یہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں. معیار ایمان کیا ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی اپنے رسول کو مانتے ہیں، اپنی کتاب کو مانتے ہیں، لہذا بس آپ دیکھو ویسے تو بہت سی چیزوں میں ہم سے اچھے. نہیں، بات نہیں چلے گی. چاہے ہمارا معاملہ کتنے خراب کیوں نہ ہو، لیکن ان ایمان کے حوالے سے بات ہوگی ہم اس ایمان پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا. تو ایمان کا معیار یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس وقت بھی یہ دعوے دار تھے ایمان کے، تو کہا جا رہا ہے یہ دعویٰ نہیں چلے گا جب تک اس کے مطابق نہ ہو. تو معیار ایمان کیا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، صحابہ کا ایمان،
جیسے وہ ایمان لائے تھے ایسے ہی تمہیں ایمان لانا ہوگا. دیکھیے ہمارا ایمان اور ان کا ایمان کوئی فرق نہیں ہے کس اعتبار سے. ایک وہی بات، ایک ہوتی ہے کوانٹٹی، ایک ہوتی ہے کوالٹی. یعنی مقدار کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے جس پر اللہ کے رسول اور صحابہ کا ایمان تھا. یہ الگ بات ہے کہ کوالٹی بالکل خراب ہے، اس سے کوئی موازنہ نہیں، کوئی مماثلت نہیں ہے، مگر ایمان تمام چیزوں پر ہے. ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لائے، سب ختم ہو گیا، سب بیکار. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ہی نے تو یہ بتایا تھا کہ ایک رسول میرے بعد بھی آئیں گے، توریت میں لکھا ہوا تھا، لیکن نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایمان وہی معیار ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ اہل ایمان، اور جو اس کے خلاف وہ چاہے جیسا بھی ہو وہ اہل ایمان میں شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اس سے منہ پھیرے، یعنی جس طرح آپ ایمان لائے ہیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، لہذا اطمینان رکھو ان کے مقابلے میں. کن کے مقابلے میں؟ ان کے مقابلے میں، یعنی بنی اسرائیل، یہودی، عیسائی، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ اللہ سے وابستہ ہو کے تو دیکھیں، اللہ کو تو چھوڑ رکھا ہے، اسی لیے سارے مسئلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ کون سا ہے بھائی؟ لال، کالا، پیلا، سفید، یعنی لوگوں نے رنگ بنا رکھے ہیں نا سارے. اللہ کا رنگ کیا ہے تو بتایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. وہ کون سا رنگ ہے؟ بندگی کا رنگ ہے، بندگی کا رنگ ہے. وہ یہ کالا پیلا لال نہیں ہے، یہ بندگی کا رنگ، رنگ میں رنگ ہے. اس رنگ میں رنگ ہے اللہ کی بندگی. یہ جسے کہتے ہیں نا دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. آئے گا سورہ فتح میں ہمارے سامنے. ان کے چہروں کو دیکھو تو نظر آتا ہے کہ یہ ان سجود کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں ہے. تو یہ کیفیت صبغۃ اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یہ لوگ جو ان کا پاس یہ بپتسمات دینا، یہ یہودیوں عیسائیوں کے پاس رنگ چڑھاتے یہ سب کرتے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا پھر تمہارا کہ ہم تو اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں، یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. بتاؤ کیا تھے وہ؟ یہ سب تو بات کی پیداوار ہے نا، یہودیت، عیسائیت، اور ہمارے بھی جتنے نام ہیں سب بات کی پیداوار ہے. یعنی یہ بات جو ہے وہاں تو کوئی نام نہیں ہے سوائے مسلم کے. ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی مسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی ہے. تو فرمایا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. یعنی بنی اسرائیل کو یہ بات معلوم تھی، یہ گواہی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مسلم بنایا، اور یہ رسول بھی وہی جو آگے آنے والا ہے مسلم. لیکن وہ یہ بات پی گئے، بتایا نہیں لوگوں کو کہ ہاں یہ وہی ہے، وہی نشانیاں ہیں ساری، دیکھ کے پہچان گئے تھے. یہ بات پیچھے گزری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہی آیت جو ابھی اسی رکوع میں پہلے آئی تھی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. آج ہم تاریخ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ سبق سیکھنے کے لیے. وہ ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتی، صرف فخر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یا اس پر بحث کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ آدمی بس اسی میں جی رہا ہے. کچھ لوگ تاریخ میں جیتے ہیں، وہ مسئلے آج تک لے کے کھڑے ہوئے، ان کی ساری تگودہ انہی مسائل میں گھومتی ہے جو آج سے صدیوں پہلے گزر چکے. بھائی جو آج کا کام تمہاری ذمہ داری ہے اس کی بات کرو. آج کہاں کھڑے ہو؟ اللہ کا دین آج ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟
آج فلسطین کی صورتحال کیا ہے؟ آج امت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ آج ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آج امت مسلمہ کی کیا حالات ہیں؟ بہرحال یہ سب ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے. اب یہاں پر پہلا حصہ، دوسرا حصہ جو تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے وہ مکمل ہوا. آگے جستا جستا ان کی بات آئے گی، لیکن زیادہ بات اب ہماری آئے گی. سیقول السفہاء، دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. سیقول السفہاء، سفہاء وہی نادان، بے وقوف. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا؟ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اب یہ تحویل قبلہ سے ہی بات شروع ہوئی ہے پوری، کہ اب یہ قبلہ بیت اللہ کو بنایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا. 16-17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. پھر جب حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کے بعد اس طرف رخ کر لیا بیت اللہ کی طرف. اس کی بات آگے آ رہی ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات بتا رہے ہیں. درمیان میں فرمایا اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا. پھر سے سنیے، نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا؟ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ. یعنی یہ قبلے کی تبدیلی صرف سادہ قبلہ بدل نہیں رہا ہے، بلکہ اب یہ امت اس منصب پر فائز کی جا رہی ہے. اب اس امت کی بات شروع ہو رہی ہے. اب اس امت کی امامت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اب فضیلت اسے حاصل ہو رہی ہے. بنی اسرائیل کا ختم، ان کا دور شروع ہو رہا ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے. تو امت وسط کہا ہمیں، خیر امت کہا ہمیں، جہاں امت کا تصور مفقود ہو گیا. آج امت کا تصور گویا کھو گیا، گویا کہ یہ کہیں گم ہو گیا، تحلیل ہو کے رہ گیا. آج تو ہم پتہ نہیں کن کن ناموں کے ساتھ زندہ ہیں امت کی بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر عربی میں دل کو بھی کہتے ہیں، صدر ویسے صدر درمیان جس کے اوپر سب لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بھی ہے. اور یہ جیسے درمیان جس کے جو ساری چیزیں دل سے تمام شریانیں نکل کے سارا پورے اس میں جاتی ہے. تو جسے صدر کی حیثیت حاصل ہو قوموں کے درمیان، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق اور ناحق اور ناروا تعلق کسی سے نہ ہو، سب کے ساتھ حق کا تعلق ہے. یعنی یہ ایک ایسی امت ہے جو پوری دنیا کے اندر اس حیثیت سے کھڑی ہے، حق کی گواہ بن کے کھڑی ہے. یہاں پر یہ امت وسط کی بات اللہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ ہے ہم. لیکن آج نہ امت کا وہ تصور ہے، نہ امت وسط کے حوالے سے وہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ رہے اور ادا کر رہے ہیں. اور آگے جو کہا ہے شہادت، یہ امت وسط جس کے ذمہ کام کیا کیا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. تو دو باتیں اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ایک تو بات یہ کہ ہماری حیثیت کیا، ہمارا مقام کیا، نام ہی سے ظاہر ہے. نام ہی سے جیسے مسلم ہے تو مسلم کا مطلب فرما بردار ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے. اب امت وسط ہے تو وسط کا مطلب کیا ہے؟ اوسط. وسط کیا؟ اعتدال. نہ اس کے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے، وہی عدل کی بات، عدل. تو یہ جو کیفیت ہے تو یہ اس امت کو تو گویا کہیے کہ عدل کا پیامبر، عدل کا قائم کرنے والا بن کر کھڑا ہونا تھا. اس کے اپنے اندر عدل موجود نہیں ہے، یہ خود عدل پر نہیں ہے، اس کے پاس خود یہ عدل کا نظام نہیں ہے. تو یہ سب ہونا ہے، ہونا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا تھا. آپ نے جو امت برپا کی ہے وہ ایک ایسی امت تھی جو صرف مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں تھی، ساری دنیا کے لیے خیر کا ذریعہ تھی. اس نے یعنی غیر مسلم بھی اس امت کے دور میں امن اور عافیت سے جیے، کہیں ظلم نہ تھا دنیا میں. وہ دور دیکھیے آپ، سب کے ساتھ تاریخ موجود ہے، تاریخ کے اندر وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. تو یہ ایسا ہونا تھا. تو ہمارا مقام تو یہ ہے. اور پھر یہ جو کہا کہ تم
تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بنو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لوگوں پر گواہ بنو. کیسے گواہ؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے. تو رسول کیسے گواہ ہوئے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا دین مکمل ہمیں یعنی ہم سے پہلے والوں کے سامنے نہ صرف یہ کہ پیش کر دیا بلکہ عمل کر کے دکھایا. عمل کر کے دکھایا پورا دین. اور لوگوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ جب یہ دین قائم و نافذ ہوا تو لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے. ایسا دین اتنا زبردست لوگوں نے دیکھا, پرکھ کے دیکھا, لوگوں نے آزما کے دیکھا. آج وہ دین اس طرح کہیں دنیا میں موجود نہیں ہے, یعنی بالادست نہیں ہے. دین اس طرح بالادست نہیں ہے. آج آپ سوچئے, غور کیجئے, یہ بات آگے ہمارے سامنے بہت دفعہ آئے گی. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا تمہیں گواہ بننا ہے, آج ہم میں سے کوئی اس بات کی جرت کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کی بات کیجئے آپ کہ بھائی آؤ ہمیں دیکھو. اگر مسلمان کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو, مسلمان گھر دیکھنا ہے تو میرا گھر دیکھ لو, مسلمان معاشرہ دیکھنا ہے تو ہمارا معاشرہ دیکھ لو, مسلمان تمدن دیکھنا ہے تو ہمارا تمدن دیکھو, ہماری تہذیب دیکھو, ہماری ریاست دیکھو, ہمارے ادارے دیکھو. ہے کسی میں جرت؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے. بھائی کیا کر, بھائی کب کریں گے, کون کرے گا؟ اس دنیا کے سامنے اسلام کو کون پیش کرے گا؟ آج یہ دنیا گمراہی کے راستے پہ جا رہی ہے. آج دنیا ظلم سے دوچار ہے. آج دنیا میں عدل نہیں ہے. یہ نظام عدل ہمارے پاس ہے. دنیا تو آج جس قسم پرسی کے اندر ہے, جس کیفیت میں ہے, اس کا علاج یہاں ہے, مگر ہم خود اس علاج کو خود استعمال نہیں کرتے. دنیا کے سامنے کیا پیش کریں؟ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. ابھی پیچھے وہ آیت گزری ابھی پچھلے رکوع میں, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تو یہ کیفیت, تو یہ وجہ ہے ہماری آج نکبت ذلت کی. یہ جو وجہ ہے یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر اس طرح سے گویا بیٹھ گئے چھپا کے کہ ہم دنیا کے سامنے سے پیش کرنے سے قاصر ہیں. آج دنیا ہمیں دیکھ کے سمجھتی اچھا ایسا ہوتا ہے اسلام, ایسے ہوتے ہیں مسلمان. گویا کہیے کہ ہم تو ایک غلط تصویر پیش کر رہے ہیں. تو سوچنا ہے, واپس پلٹنا, واپس آنا قرآن کی طرف, سنت کی طرف, اور گواہ بن کے کھڑے ہونا حق کا. یہ سب سے بڑا کام ہے. بھائیو اپنے مسئلے کا صحیح ادراک کرو. ہمیں اپنے اصل مرض کو پہچاننا ہے. ہم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے, ہم نے رسول سے غداری کی ہے, ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. نتیجہ ہمارے سامنے, دنیا کے سامنے غلط تصویر پیش کی. تو واپس کم سے کم اپنی ذات سے شروع کریں, اپنے معاشرے کو لے کر چلیں, اور اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے ملک کے اندر جہاں ہم کر سکتے ہیں, جہاں ہم ہیں, یہی ہمارا کام ہے. یہی تحریک اسلامی کی دعوت ہے. اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد, حق کی گواہی پیش کرنا. آج جبکہ اللہ کا دین مغلوب ہے, غالب نہیں ہے, تو ٹھنڈے پیٹوں گھر میں نہیں سونا. اس کے لیے کوشش کرنا, ایک مجتمع ہونا, اجتماعیت بننا, اس کے لیے کوشش کرنا, اور اپنی ساری جدوجہد اس راستے میں لگانا, اللہ کا دین قائم ہو جائے. اس ملک کے اندر اگر ہو گیا, یقین جانیے یہ سارے فلسطین کا مسئلہ, یہ سارے کشمیر کا مسئلہ, یہ ساری دنیا کے مسئلے سب حل ہو جائیں گے اگر واقعی اسلامی ریاست قائم ہو جائے, اللہ کا دین قائم ہو جائے, اور سب کے سب اس کی گواہی دینے والے مسلمان. کسی اور کی بات تو بات کی ہے, یہ بن جائے دنیا ادھر آئے گی, دنیا ادھر آئے گی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس کام سے آج پیچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھئی یہ قبلہ بنایا تھا, اس لیے بنایا ہے کہ یہ تو امت وسط بنا دی ہے. اب یہ قیادت اس کے ہاتھ میں ہے, اب سیادت اس کے ہاتھ میں ہے, اب یہی خیر امت ہے. یہ ایسا ہی تھا, اب واپس پلٹیں گے تو پھر وہی مقام ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہرحال ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ. آئیے اسی کام کے لیے مجتمع ہو کر اس جد و جہد میں مصروف ہوئیے. اور قرآن کا پڑھنا سمجھنا اسی لیے, جس دین کو سمجھیں گے عمل پیرا ہوں گے اور اسی کو لے کے دنیا میں کھڑے ہو جائیں گے.
جدوجہد کریں گے، یا تو اس راستے میں چلے جائیں گے یا اللہ کا دین آج نہیں تو کل غالب ہوگا، آنے والے یہ کام کریں گے۔ آج جانے والا جاتے جاتے دنیا کے دے کر جائے اپنی اولاد کو، اپنے بعد والوں کو یہ کام کہ وہ اس کام کو لے کے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ اللہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ تبدیلی آسان نہیں ہوتی ہے، ایک کو چھوڑ کے دوسرا رخ کرنا، یہ تو وہی پھنس گئے تھے، اللہ کا حکم ہے آج یہ تھا آج یہ، کل یہ تھا آج یہ، جو اللہ کا حکم ہے وہی کرنا ہے۔ تو فرمایا اب وہ اصل حکم اب اس آیت کے اندر آ گیا، یہ آیت 134۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ قبلے کو اللہ نے متعین کر دیا۔ یہ قبلہ اجتماعیت کیا ہوتی ہے؟ بھئی کتاب پر جمع، رسول پر جمع اور مرکز پر جمع، یہ اجتماعیت کا مظہر ہے۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا اظہار ہے۔ یہ جو بات ہو رہی تھی نا بھئی جدھر بھی دل چاہے کر لو، اللہ تو ہر طرف ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ افتراق اور انتشار۔ ایک پوری دنیا کے مسلمان، یعنی ہمارے اتحاد و اتفاق کا عالم دیکھیے، ساری دنیا کے مسلمان ایک بھی نہیں ملے گا جو اس کے خلاف کرتا ہو، سب اسی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، رخ ادھر ہے لیکن آپس میں پھرا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے تو ہمیں ایک مرکز دیا، ایک رسول دیا، ایک کتاب دی اور ایک اللہ کا ہمیں اپنا بندہ بنایا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو یہ جب یہ حکم نازل ہوا ہے یہ سن 2 ہجری میں رجب یا شعبان کا مہینہ ہے جس کے اندر یہ حکم نازل ہوا ہے، اور یہ اس کے غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے رمضان میں وہ ہوئی ہے، تو رجب یا شعبان ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جب یہ حکم نازل ہوا تو اس میں جو بے نظیر اطاعت کا معاملہ سامنے آتا اسے بھی ذرا سامنے رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ یہ وہی نازل ہو گئی عین حالت نماز میں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ حالت نماز میں تبدیل کیا۔ یہ نہیں کہ بھائی نماز تو اس طرح پڑھتے چلو پوری کر کے کل سے پڑھیں گے، اگلی پڑھیں گے، چلو اسی وقت اللہ کے حکم کی تعمیل میں لمحہ بھر دیر نہیں ہونی ہے، جیسے حکم آیا ویسی تعمیل ہے۔ یہ ہے بات۔ مسجد قبلتین جن لوگوں نے دیکھی ہے مدینے میں مسجد قبلتین، تو وہ آمنے سامنے ہے، یعنی وہ جو محراب ہے، اس لیے کہ بیت المقدس جو ہے یہ شمال میں اور بیت اللہ کعبہ جو ہے جنوب میں، تو شمال سے جنوب کی طرف آنا تھا، تو امام ادھر آیا وہ ادھر گئے، حالت نماز میں سب ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تاریخ ہے، یہ سنت سیرت ہے، یہ ہمارے سامنے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے، یعنی بنی اسرائیل سمجھتے تھے اور جانتے ہیں کہ برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ بڑا پروپیگنڈا کیا ان لوگوں نے، کل تک ادھر تھے آج ادھر ہو گئے، ان کے اللہ کو پتہ ہی نہیں معاذ اللہ کہ کل کہا کرنا ہے، تو گویا اس طرح تانے دے رہے، اور کل تک جو نمازیں پڑھی تھی ان کا کیا ہوگا، اب تو ادھر اب کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ حماقتیں جو یہ کر رہے ہیں سب اللہ جانتا ہے، کل بھی اللہ کے حکم کے لیے کیا، آج بھی اللہ کے حکم کے لیے، لہٰذا سب نمازیں اللہ ہی کے لیے۔ فرمایا تم انہیں اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے
اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ پیچھے بھی بات آئی ہے، اس کے ہدایت آنے کے بعد اب ادھر ہی ہے کام، اب کچھ اور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے عربی کا، یعنی کسی کو اتنا یعنی بالکل کوئی شک ہی نہیں ہے اس بارے میں تو کیا کہیں گے، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو کون نہیں پہچانتا؟ تو یہ قبلے کو پہچانتے تھے، اس رسول کو پہچانتے تھے، مگر مانتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، ان باتوں کو چھوڑو، اصل کام کرو۔ یہ تو قبلہ مقرر کیا ہے تمہارے اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کے لیے، جو اصل کام ہے وہ کام کرو، بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ کون سا؟ یہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، یعنی اگر کسی نے اس کے خلاف عمل کیا تو کیا کہیں گے لوگ ان کی کتاب میں تو لکھا ہے یہ قبلہ اور کر یہ رہے، لیکن صرف قبلے کا حکم لکھا ہے کیا؟ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ سود لینا اللہ سے، سود کا کاروبار یہ سب کام کرنا اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ کتاب میں یہ لکھا کر یہ رہے، یعنی حجت تو یہ قرآن ایک نظام دے رہا ہے، ایک قانون دے رہا ہے، ایک ضابطہ دے رہا ہے، کر کچھ اور، حجت تو سامنے سوچنا ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم قبلے کی پیروی نہیں کرو گے تو ہوگا، تو پورے قرآن کی پیروی چھوڑ دی ہو تو کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھیں، تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کی یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ نصیحت بھی ہوتا ہے ذکر کا مطلب، نصیحت کرنے کی بات کہا نا، فذکر، آپ انہیں نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، تو ذکر ہے نا۔ لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ نصیحت، یعنی یہ یاد کے لیے اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ تو اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا، بھولے گا نہیں، ہمارے مسئلے، ہمارے معاملات، پریشانیاں، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، یہ مطلب ہے، یہ کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شاید بھائی ذکر کر، اللہ ہمارا ذکر کرے، اللہ کو کیا پڑھی، اللہ کی مقام شان اس کی، ہاں وہ ہماری قدر و منزلت کرتا ہے، وہ ہمیں یہ مقام دیتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان بات کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یعنی یہ اس اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اللہ آج گویا ہمیں بھول گیا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے نا، تو یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا۔ تو اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تمہارا مددگار ہوگا، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہاری پشتبانی کرے گا، اللہ تمہیں دنیا میں رسوا نہیں ہونے دے گا اگر اللہ کو یاد رکھو گے۔ یعنی اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد اور معبود کا تعلق، اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عبد ہیں، غلام ہیں،
تو غلامی اختیار کرو، بندگی اختیار کرو، یہ بات ہے۔ آگے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی بات آئی ہے، صبر کی بات پہلے بنی اسرائیل کے حوالے سے آئی تھی 5ویں رکوع میں، وہاں بھی تھا، وہاں بات ہوئی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان سے بھی کہا تھا کہ جب وہ اپنے آپ کو بھولتے دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اس وقت کہا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کی بات تھی۔ تو یہاں ہم سے کہا ہے صبر کیا ہے؟ نماز کی بات تم جانتے ہیں، صبر کی بات اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے، لیکن مکمل کام کریں گے تو اللہ کا ساتھ میسر آئے گا۔ تو یہ جو صبر کی بات ہے، صبر کیا ہے؟ استعینوا بالصبر بالصبر والصلاۃ، اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملے گی۔ صبر کی کیفیت، صبر کی بات، عام طور پر ہم صبر کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی مشکل آ جائے تو روئے دھوئے نہیں، صبر کر لیں، کوئی ایسے حالات ہو جائیں تو زیادہ واویلا نہ مچائیں، صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ ہاں صبر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی غلط کام نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ہے تو اسے قبول کریں، لیکن صبر کے اصل معنی کیا ہے؟ صبر کے اصل معنی، لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو روک لیا، اپنے آپ کو باندھ لیا۔ وہاں بھی یہی ہے نا، مشکل آئی تو اب یہ نہیں کہ مشکل کے اندر جو ہے اب ہم سب کچھ بھول گئے اور اللہ سے شکوہ شروع کر دیا اور پتہ چلا بین کرنا اور گویا کہ یہ کہ اس طرح سے کرنا کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ بھی رک جانا اس حد پہ رک جانا جو اللہ نے بتا دیے۔ تو صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے، تو کس کو روکنا باندھنا؟ اپنے آپ کو، جہاں رکنا وہ رک گئے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ اور ناگوار امور، یعنی اچھے حالات ہیں یا برے حالات ہیں، یہ پسندیدہ چیزیں، پتہ چلا آج تو شادی ہے لہذا آج حرت پار کر جائیں گے، نہیں رکیں گے، شادی ہو رہی ہے نا، اللہ کی نافرمانی سے نہیں رکیں گے۔ اور شادی روز روز ہوتی ہے کیا؟ آج تو دل بھر کے کر لیا جائے۔ تو صبر کہاں گیا؟ صبر تو یہ تھا نا کہ پسندیدہ رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کو ناراض کر کے خوش ہو گئے۔ اگر دولت آ گئی آپے سے باہر ہو گئے، طاقت مل گئی آپے سے باہر ہو گئے۔ بھائی طاقت ملی ہے تو اللہ پوچھے گا کل صاحب یہ طاقت کیوں دی ہے، کس نے دی ہے؟ یہ سب کچھ جو ملا ہے تو یہی بات کہ خوشگوار پسندیدہ، اس کے اندر بھی آپے سے باہر نہ ہونا، اور ناگوار امور، مشکلات آ گئیں، تکلیفیں آ گئیں، مصائب آ گئے، حالات خراب ہو گئے، اب اللہ کو دعائی دینے لگے، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے، پتہ نہیں کیوں ہم ہی پکڑ لیا، پتہ ہی ہمارے ساتھ، یعنی آدمی اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگے، اور وہ راستے جو کہ اللہ نے پابند کر دی بس یہاں تک اسے پامال کرے۔ تو کہا صبر کیا ہے کہ ناگوار امور ہو یا پسندیدہ، دونوں میں اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ قابو کیا چیز ہوتی ہے؟ جہاں تک اللہ نے اس کے مطابق، حد کراس نہیں کرنی ہے۔ دونوں پہلو، کچھ پا کر یا کچھ کھو کر ذہنی توازن نہ کھونا، طمع، لالچ اور خوف سے زیر نہ ہونا۔ کبھی لالچ کے آگے لالچ پیر پھسل گیا، کبھی خوف سے ڈر گئے، خوف سے کیا کریں بھائی، بہ گئے۔ تو نہ طمع سے، لالچ سے، نہ خوف سے زیر نہیں ہونا، نہ دبنا نہ بکنا، حق و صداقت کے لیے قربانی دینے اور مشکلات برداشت کرنے کا جذبہ، جان دے سکتے ہیں، حق کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہے صبر۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آگے ہمارے سامنے بات آئے گی، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون جادوگروں کو لے کے آیا تھا۔ جب جادوگروں نے پہچان لیا موسیٰ علیہ السلام کو اور معجزے کو، ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کے سولی چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جان دے دیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے صبر۔ تو ان کی دعا سورہ اعراف میں ہمارے سامنے آتی ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں دعا کے آخر میں کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر، یعنی ہم کہیں کوئی اس سے پھسل نہ جائے، ہم کہیں اس کے ظلم کے آگے جو ہے کوئی
ماتھا نہ ٹیک دیں, ہم اس سے متزلزل نہ ہو جائیں. اللہ تو ہمیں صبر قائم رکھ, ہمیں مسلمین اپنی فرما برداری میں موت دے دے. بے شک یعنی ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ ہے صبر, رک جانا, ڈٹ جانا. تو بھائیو صبر ایک رویہ ہے, صبر ایک فیصلہ ہے, صبر ایک عمل ہے. یعنی آدمی صابر ہے, یا آدمی کسی کو کہتے ہو بے صبرا, پسند نہیں آئے گا, لیکن عمل کے اندر پتہ چلتا ہے کہ صبر ہے کہ نہیں ہے. صبر کے بغیر اطاعت کے راستے پہ چلنا ممکن نہیں. عباد الرحمن کی بات آئے گی سورہ فرقان میں, آخر میں اللہ نے صبر ہی کی بات کی ہے. آزمائش میں صبر, معصیت سے بچنا صبر کے بغیر ممکن نہیں. گناہ کے اندر ایک اٹریکشن ہے, لذت ہے, مگر رک گئے, نہیں کریں گے, اللہ نے منع کیا ہے, اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, رک گئے نا, ڈٹ گئے, نہیں جائیں گے اس راستے پر. تو معصیت سے بچنا بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر صبر تربیت بھی ہے, یعنی آدمی کے اندر یہ تربیت اس کی جائے کہ ہر حالات میں اچھا صحیح رہے گا. آزمائش ہے, دنیا کیا ہے, آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اچھے برے حالات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. یہ آزمائش ہے, یہ تو لہٰذا جو اس کا تقاضا ہے پورا کرنا ہے. تربیت مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ تو ترقی کا ذریعہ ہے. جو کہا تھا نا, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس تربیت کو پا کر شخصیت بنتی ہے, آدمی آگے بڑھتا ہے. تو اہل ایمان نے صبر کے سارے مرحلے طے کیے اور پھر ایسا کام کیا کہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا. صبر کے سارے مرحلے طے کیے, اس کے بغیر نہیں ہوا. 13 سال مکے میں صبر کیا, 10 سال مدینے میں بھی صبر کیا, ساری جگہ صبر کیا. صبر کر کے پھر وہ شخصیتیں سامنے آئی. جس زندگی میں صبر نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی, ذرا سی چیز میں ہاتھ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر فرمایا, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں, جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اب یہ صبر کے ساتھ یہ بات آ گئی. پھر سنیے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر اور نماز سے مدد لو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یعنی صبر کے ساتھ مرنے کا ذکر ہو گیا. صبر کے ساتھ ہے نا, یہ ایک ہی آیت ہے نا, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اللہ کے راستے میں مرنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ یعنی اللہ کے دین کا راستہ. دین کا راستہ اللہ کا راستہ ہے, یعنی اللہ کے دین کو نافذ و قائم کرنے کی جد و جہد میں جان دے دی. تو اس اعتبار سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا یہ مقام ہے. تو جان دینا آسان ہے, آدمی خواہش نہیں قربان کر سکتا, جان کیا قربان کرے گا. اس اعتبار سے تو جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں وہ صبر کی معراج پہ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی شہادت آسان کام نہیں ہے. یہ جان دینا تو بعد کے مرحلے ہوتے ہیں, پہلے تو جی کر شہادت دینی ہوتی ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ارے مسلمان ہو کے ایک مسلمان کی زندگی بسر کرنا, حق کی شہادت, گواہی پیش کرنا, یہاں تک کہ جان دے دی اس راستے میں, تو یہ مطلوب ہے. تو صبر کے بغیر ہی کام نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ آدمی دنیا کہیں جا رہی ہے, ہم کہیں جا رہے ہیں. دنیا مستقبل دنیا کا دیکھ رہی ہے, ہم آخرت کو مستقبل بنائے بیٹھے ہیں. یہی معاملہ ہے نا, یہی مطالبہ ہو رہا ہے. آخرت کو مستقبل, وہ ہے اصل مستقبل, اس کی تیاری کرو. دنیا کا مستقبل بنا رہی ہے, یہ اس مستقبل کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگے. تو صبر کے ساتھ اس طرح آگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور تمہیں خوف و خطر, فاقہ کشی, جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات اس میں ہمیں جو بتا دی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم تمہاری آزمائیں گے. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. یہ آزمائش کے سارے مرحلے تو صحابہ پر یہ سب دور گزرے. یہ جو خوف کا معاملہ ہے یہ بھی، بھوک کا معاملہ بھی، مال و جان کے نقصانات بھی سب گوارا کیے. دیکھیں مکے میں کیا تھا، مکے میں مشکلات تھی، گوارا کیے. گھر بار چھوڑ کے آنا پڑا، چھوڑ دیے، بال بچے چھوڑ دیے، سب کچھ دین کے لیے، یعنی سب کام کیا. میدان قتال میں قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے، سب کام کیا، یہ سارے کام کیے، پھر نتیجہ نکلا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. بشر الصابرین. تو یہ جو آج غزہ میں ہو رہا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں نا کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ گزار رہے ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہماری بھی کچھ آزمائش ہو رہی ہے، ہماری کسی اور حوالے سے ہو رہی ہے، ان کی کسی اور حوالے سے ہو رہی ہے. آخر میں کریں گے بات، یعنی جو ہمارا معاملہ ہے وہ تو ان کی ہو رہی ہے اور وہ ڈٹے ہوئے، بھوک بھی ہے، خوف بھی ہے، جان و مال کا نقصان بھی ہے، سبھی کچھ تو ہے اور ڈٹے ہوئے بھی ہیں. ڈٹے تو اللہ کیا کرے گا ان کے ساتھ، اور کیا ان کا نتیجہ؟ آخرت تو اپنی جگہ پر، دنیا میں کیا دے گا، یہ سب بات کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال ہم آزمائش کریں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی مصیبت ان پہ پڑے اور اس پر صبر کریں، قالوا، اور کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. ہم تو صرف مرنے والے کے لیے کہتے ہیں. یہ ہے مشکل حالات میں کہا جانے والا جملہ. یہ کیا ہے؟ مشکل بھائی کیا، ہم تو جانے ہی اللہ کی طرف ہے ہی اللہ کے لیے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف چلے جانا. تو جب کوئی مر جاتا ہے تب بھی کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی یہ گیا، یہ تو یہ ہم سب اللہ کے لیے، ہم سب کو ادھر ہی جانا ہے. ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، لیکن اصلاً سمجھتے نہیں ہیں تو پتہ ہی نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے. تو یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ مشکلات آئی ہیں، اجر وہاں ملے گا، آج سہیں گے یہاں، اجر وہاں لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی. ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، ہدایت پر ہیں، جو صبر کے راستے پہ چلتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے سامنے ہی بات آتی ہے. تو جائزہ لے کے دیکھ لیں اپنی زندگی کا اور سوچیں کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، کیا ہم آمادہ ہیں. ڈر کے تو رہ جاتے ہیں، سہم کے رہ جاتے ہیں، وسوسے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. یعنی یہ کیفیت ہماری ہے. ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. یعنی یہ اندیشے مار دیا انہوں نے. شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے، ڈراتا ہے، ڈراتا. ان کے مقابلے پہ وہ بھی ایسی کہتے تھے. آگے سب باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے. اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا. یہ بیت اللہ کی بات ہوئی، وہیں جا کے حج کرتے ہیں نا، عمرہ کرتے ہیں، صحیح بھی ہے، صفا و مروہ وہاں ہے. جس وقت یہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے اس وقت بیت اللہ کس کے قبضے میں تھا؟ مشرکین کے قبضے میں تھا نا. سن 2 ہجری ہے، ابھی تو بدر کی لڑائی بھی نہیں ہوئی ہے. یعنی یہ تو بعد میں، مکہ تو 8 ہجری میں فتح ہوگا، لیکن بتایا گیا تمہارا قبلہ مشرکین کے قبضے میں ہے، لہذا اب تمہیں بتایا جا رہا ہے اب تمہیں اپنے قبلے کو آزاد کرانا ہے. اور کرایا، صحابہ نے کرایا. تو یہی بات ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ نے حج کے طریقے بنانے شروع کر دیے. بھائی حج کرنے جاؤ گے کب؟ وہ تو مشرکین کے قبضے میں. تو کہا کہ یہ ہونا ہے، بتایا. آگے قتال کی آیتیں بھی آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں. فرمایا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں،
یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. یعنی اللہ کی کتاب کو دنیا کے سامنے پیش نہ کرنے کی سزا لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی. لہذا کتاب جس کے پاس ہے اسے کتاب کو دنیا کے سامنے پیش کرنا. ہم تو خود واقف نہیں، تو خود واقف ہونا اور دنیا تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. یعنی پلٹ آؤ، راستہ کھلا ہے. آگے فرمایا جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا الہ بس ایک وہی اللہ ہے، اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کی بات ابھی ہم نے کی نہیں ہے. یعنی جو بات آئے گی نا الہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی میں جا کے کرتے ہیں اس کی بات. تو جو کہا الہ، ایک وہی الہ واحد، وہی کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا سب کا انکار. تو کہا کہ تمہارا الہ بس وہ ایک ہی اللہ ہے، اس رحمان الرحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوقات پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں. اللہ کو پہچاننے کائنات دیکھو تو صحیح. سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. دیکھو تو صحیح، ہر طرف اللہ کی نشانیاں. فرمایا اللہ نے مگر یہ ساری نشانیاں تھی، اس کے باوجود کیا ہوا؟ لوگوں کا حال کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، یعنی ان کے ایسے ان پر نثار ہیں، ایسے ان کے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کچھ وہی ہے سب کچھ ان کے، انہی کو گانا، انہی کی باتیں، انہی کا سے وابستہ، انہی کے لیے سب کچھ کرنے والا تو سب اللہ ہے. اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے ذرا یہ بھی تو بتاؤ. تو اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. ہے کوئی جس نے اللہ کو محبوب بنایا ہو؟ ہے کوئی اللہ کے ساتھ گرویدگی اختیار کرنے والا؟ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق محبت کا تعلق ہے. یہ تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کی بات، اشد والذین آمنوا، اشد جو ہے شدید سے اشد، اس سے آگے، یعنی وہی آخری درجہ اشد، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اشد ہیں، شدید ہیں، انتہائی حبا للہ، اللہ سے محبت میں. تو اللہ سے محبت کون کرتا ہے؟ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. اللہ نے کتنا احسان کیا ہے، اللہ کی کیا کیا مہربانیاں ہیں، اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں. اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ حقیقت میں محبت کا تعلق ہے. آدمی اپنے محبوب کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے، اس کی ناراضی کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے بنیادی طور پر وہ تعلق کی کیفیت کو اگر ہم دیکھیں، اللہ کے احسانات اور انعامات کو دیکھیں، اللہ کے فضل اور مہربانیوں کو دیکھیں، تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے. اور اس کی ہستی کو دیکھیں، اس کا تعارف، تو آدمی کو پھر اللہ سے تعلق. اصل بات یہ ہے، دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لی جائے، کیوں ہم بھی تو اہل ایمان ہیں نا، اللہ سے محبت میں شدید کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کسی سے تعلق کی پہلی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تعارف. کسی کے بارے میں پتہ چلے، تعارف، اس کے بارے میں تعارف بنے، پہلے تعارف ہے، اس کے بارے میں جانے تو صحیح.
اللہ کا تعارف ہی نہیں پتا, معرفت, تعارف سے ہی معرفت ہے, عرف, تعارف, معرفت. تو اللہ کو جاننا, کہتے تو ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, اللہ پر ایمان لایا جیسے اپنے ناموں اور اپنی صفات کے اعتبار سے. کیسا ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کی شان کیا ہے, تعارف حاصل ہو جائے. تعارف کے بعد محبت تعارف سے بھی نہیں ہوتی, خالی آپ کا نام مجھے پتا ہے, میرا نام آپ کو پتا ہے, پھر کیسے ہوتی؟ تعلق. تعارف کے بعد تعلق, تعلق قائم ہو اللہ سے. اور تعلق کیا ہے؟ عبد المعبود کا تعلق ہے. جو تعلق اللہ سے تعلق قائم ہو جائے پھر دیکھیے محبت کیسے نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہمارا مسئلہ, پہلا تعارف, پھر تعلق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا, کنہیں؟ جو اللہ کے بجائے دوسروں سے محبت کر رہے ہیں ان سے, وہ آج ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں, سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں, اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی, اپنے پیرووں سے جو پیچھے چلنے والے تھے, ان کے اتباع کرنے والے, ان سے بے تعلق ظاہر کر دیں گے. ہر لیڈر اپنے ساری قوم کو چھوڑ دے, جو جس کے پیچھے چلنے والے سارے اس کے, اپنا دیکھو, خود اپنی مصیبت میں پھنسا ہے. تو آج جسے لیڈر بنا رہے ہو, جس کے پیچھے چلتے ہو, دیکھ لو جنت میں لے جائے گا, دوزخ میں لے جائے گا. تو اہل ایمان جو ہیں وہ تو جنت کے راستے کے مسافر ہیں. تو ہمیشہ اس معاملے میں محتاط. ہمارا لیڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سرکردگی میں, اور باقی جو پھر ان کے بعد ان کے راستے پہ چلنے والے ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کیفیت ہوگی. فرمایا مگر سزا پا کر رہیں گے, ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا, اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا. تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں, یعنی لیڈر اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں, ہم ان سے بیزار ہو کے دکھا دیتے. ہر لیڈر کی لیڈری کیسے چلتی ہے؟ جب تک پیچھے عوام نہ ہو, وہی تو لیڈر بناتے ہیں. تو فرمایا کہ آج جیسے یہ ہم سے پھر گئے, ہم بھی پھر کے دکھائیں. مگر وہاں صرف حسرت ہوگی, دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ نے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے, مگر آج سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. تو آج بتایا جا رہا ہے آج معاملہ ٹھیک کر لو تو کل کی حسرت سے بچ جاؤ گے. آگے فرمایا لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ, اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے, اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. اور جب ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو, تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا, اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو, تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے, تو اگر غلط کیا تو وہی مکھی پہ مکھی مارے جاؤ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا, ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. جانور چروا دے مجھے لے کے چلتا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہی رسول کی بات نہیں سمجھ رہے یہ لوگ. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس رکوع میں یہی بات شروع ہوئی تھی, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلال اور طیب دونوں باتیں کہیں ایک ساتھ, حالانکہ طیب ہی حلال ہے. طیب کا مطلب ہوتا ہے عمدہ بھی اور پاکیزہ بھی, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال, جسے اللہ نے حلال کیا. تو کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں؟ اللہ نے حرام کا معاملہ بتا دیا, یہ حرام ہے, باقی سب حلال ہے. اب جو جس کی یعنی جہاں جو دودھ و باش کے حساب سے لوگ استعمال کرتے ہیں, تو کیا چیزیں حرام؟ فرمایا اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ کہ مردار نہ کھاؤ. حرام چیزیں کیا ہیں؟ مردار, ذبح کیے بغیر جو مر جائے وہ مردار ہے. مردار نہ کھاؤ, خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو.
خون کی بات آگے آئے گی، بہتا ہوا خون یہ مراد ہے۔ اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے تو اسے بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو بتایا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ تو فرمایا کہ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسے کہتے ہیں حالت استرار، یعنی جان پہ بن گئی ہے اور حلال کھانا نہیں ہے تو پھر ضرورت کے بقدر جان بچانے کی حد تک حرام کی گنجائش نکلتی ہے۔ اس لیے کہ جان بچانا ہے، جان بچا کے کام کرنا ہے، یہ مطلب ہے یہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہے، یہ نہیں کہ آدمی بس حرام پر ہی زندگی بسر کرتا ہے، کیا کرے مجبوری ہے، وہ مجبوری سے باہر نکلو، کب تک مجبوری میں رہو گے۔ فرمایا حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ یعنی جب اللہ کے راستے پہ نہیں چلے، کفر کے راستے پہ گئے تو یہی ہوا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کچھ دن چلے جائیں گے جہنم میں بعد میں نکل آئیں گے، وہ بھائی جہنم میں جانا آسان سمجھا ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ اس سے لمحہ بھر بھی گزر جائے تو انسان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسا ان کا حوصلہ ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف۔ اب یہ تحویل قبلہ کے حوالے سے آخری بات ہو رہی ہے کہ ان کی بحث کو چھوڑو، یہ جو یہودی تم سے کر رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، یہ ہے نیکی۔ ایمان لاؤ پہلی بات۔ یہ کہاں تم بیت المقدس اور اس کے چکرے پڑے، وہ جو کہہ رہے تھے تم تو ایمان ہی نہیں لا رہے۔ ایمان لانے کے بعد پھر ان چیزوں کی حیثیت ہے۔ ایمان لائے بغیر کوئی نماز پڑھے کیا حیثیت ہے، قبلہ مانے کیا حیثیت ہے، پہلے ایمان بعد میں کوئی اور بات۔ تو کہا پہلے ایمان لاؤ، پھر فرمایا اور یعنی نیکی کے اندر اور مزید کیا بات ہے، اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، یعنی مال لگائے اس پر۔ یہ زکوٰۃ کے سوا کی بات ہے۔ یہ آگے فرمایا نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کو الگ بیان کیا اس لیے کہ زکوٰۃ تو ریاست کے پاس جاتی ہے، جب اسلامی نظام ہوگا تو ریاست کے پاس زکوٰۃ جائے گی، باقی جو خدمت کے کام ہیں سب نفلی صدقات سے کیے جائیں گے۔ اس کی بات آگے کریں گے زکوٰۃ کی بات۔ تو فرمایا نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، یہ نیکی کی بات ہو رہی ہے۔ اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ صبر کی بات ہوئی تھی نا ابھی، تو تین باتیں کہیں یہاں پر، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تینوں، تنگی یعنی مشکلات افلاس ہے، اور پھر کیا ہے مزید ضرر تکلیف، کوئی اور مصیبت بیماری آ گئی، کوئی اور معاملہ آ گیا تو اس کی بات آ گئی، غریبی میں، مصیبت میں، اور میدان جنگ، حق و باطل کی جنگ۔ جو حق و باطل کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتا، جو حق کے سربلندی کے لیے باطل کو چیلنج ہی نہیں کرتا، وہاں کہاں جنگ کی بات آئے گی؟ تو صبر تو یہاں آئے گا اصل سامنے۔ تو کہا حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزادی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلامی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ یعنی قتل کے بدلہ قتل اللہ نے بتایا، یہ اس کے اندر ہے، اور آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی۔
تو یہ کون کرے گا کام؟ یعنی قاتل کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا بدلے میں، قصاص کون کرے گا؟ یہ کام کوئی اکیلا فرد نہیں کرے گا، یہ کام ریاست کرے گی۔ یعنی یہ کام کب ہوگا؟ جب وہ ریاست بناؤ، اسلامی ریاست بناؤ، جو ریاست اس حکم کا نفاذ کرے، تب اس کا عمل ہوگا اس حکم پر۔ کتب علیکم القصاص، جیسے کتب علیکم الصیام آ رہا ہے آگے، ایسے کتب علیکم القصاص ہے۔ تو ذمہ داری کیا ہے؟ ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اس ریاست کی، اس اسلامی حکومت کی ضرورت ہے جو اسلامی احکامات نافذ کرے۔ تو یہ کام فرض ہو جاتا ہے، فرض کے لیے فرض ہو جاتا ہے، اس کی ادائی کے لیے جو چیز ضروری ہو جائے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات آئے گی، یہ تو مدنی صورت ہے، بنی اسرائیل مکی صورت ہے، وہاں بھی یہ بات آئی ہے۔ وہاں پر اللہ نے کہا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، کہ جو مظلوم قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے، مگر وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ وہاں یہ بات سامنے نہیں تھی کون کرے گا مدد، یعنی ریاست مدد کرے، حکومت کے پاس جائے گا معاملہ، عدالت کے اندر جائے گا، وہاں سے سزا ملے گی اور جو ہے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ ہے بات۔ تو احکامات کے نفاذ کے لیے جو اجتماعی ہے تو نظام چاہیے، تو اس لیے اسلامی ریاست کا قیام یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، عقیم الدین کا تقاضا ہے۔ تو بات ختم ہو رہی ہے، اسی رکوع پہ ختم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قتل کے مقدمے میں قصاص کا معاملہ ہوگا۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یعنی اگر قتل خطا ہو گیا، غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی مر گیا، تو اب کیا ہے؟ اس کے بدلے میں دیت، خون بہا، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کی بات بھی سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے آ جائے گی، سورہ نساء میں، سورہ نساء کی آیت 92 میں اللہ نے قتل خطا کی بات بتائی ہے وہاں پر۔ تو اس کی بتا کیا خون بہا جو ہے وہ مقرر کیا ہے اور وہ ادا کیا جائے گا۔ انسانی جان کی حرمت کتنی ہے، خون بہا کی بات ابھی بھی سن لیجئے، وہاں بھی آئے گی۔ خون بہا کی مقدار اگر کسی سے غلطی سے کوئی مارا جائے تو دیت کا مقدار 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یا ان کی رقم۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، آسان نہیں ہے۔ انسانی جان کی حرمت اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ تو فرمایا قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو قصاص قرآن نے یہ بات رکھی ہے، اور یہاں تو صاحب قتل کا بدلہ قتل ہے، اور یہ تو بڑا ظلم کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی میں زندگی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے پاس امن رہے اور قتل ختم ہو جائے تو اس حکم پر عمل کرو۔ سعودی عرب میں یہ قانون موجود ہے، گو کہ سب قانون اسلام کے مطابق یہ والا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے وہاں قتل کے مقدمے کتنے آتے ہیں، اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں دیکھ لیجئے تہذیب یافتہ ریاستوں میں، امریکہ میں پتہ کرے وہاں کتنا ریٹ ہے، وہاں شرح کیا ہے قتل کی، اور سعودی عرب میں کیا پتہ چل جائے گا۔ جبکہ پورا دین نافذ نہیں ہے، جب پورا دین نافذ ہوگا تب اس کی اصل بات سامنے آئے گی۔ تو بس یہیں پر آج مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔